دعوانا الحمدللہ فرمائے۔ یہ سوال ہے، میرا گھر اور اہل خانہ اسلام آباد میں قیام پذیر ہیں، میں سلسلہ ملازمت لاہور میں قیام پذیر ہوں۔ 2 ہفتے کے بعد چند گھنٹوں کے لیے اسلام آباد جاتا ہوں اور نمازیں لاہور اور اسلام آباد میں پوری ادا کرتا ہوں۔ کیا میں قصر نماز لاہور یا اسلام آباد میں سے کسی ایک جگہ ادا کر سکتا ہوں؟ جی ہرگز نہیں، نہ اسلام آباد میں نہ لاہور میں، ہاں درمیان میں فاصلہ طے کرتے ہوئے وہ آپ کر سکتے ہیں۔ میرے ایک دوست امریکہ میں پیٹرول پمپ کا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں، وہاں کے حالات کے مطابق پیٹرول پمپ کے ساتھ ایک سٹور بھی چلاتے ہیں جس میں دوسری چیزوں کے علاوہ شراب بھی فروخت کرنے کے لیے رکھتے ہیں۔ آپ سے یہ معلوم کرنا ہے کہ امریکہ میں سٹور میں شراب غیر مسلموں کے لیے فروخت کی جا سکتی ہے یا نہیں؟ جی بالکل نہیں، شراب ہر حالت میں اس کو بنانا، اٹھانا، فروخت کرنا ناجائز ہے۔ ہمارا ایک بچہ ہے، وہ 8 سال کا ہے، لیکن اس کا پیشاب کا کنٹرول نہیں ہے، 3 دفعہ آپریشن بھی کیا ہے پھر بھی ٹھیک نہیں ہوا، اسی طرح پیشاب قطرہ قطرہ ٹپکتا رہتا ہے۔ یہ بڑا ہو جائے اگر نماز پڑھتا ہے پھر ہو جاتا ہے، مطلب یہ ہے کہ اگر قطرہ قطرہ پیشاب ٹپک رہا ہو تو اس سے، اور یہ بیماری کی شکل ہو تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، یعنی آپ نے نماز وضو کر کے نماز شروع کر دی، جب تک آپ نماز جاری رکھیں گے آپ کی فرض نماز پوری نہیں ہو جائے گی، وضو نہیں ٹوٹے گا۔ جو آدمی انعامی بانڈ کے کاروبار کرتے ہیں کیا یہ جائز ہے؟ انعامی بانڈ بذات خود حرام نہیں ہے، لیکن انعامی بانڈ اگر اس طرح سے کیا جائے کہ اس کی رقم حرام کاروبار پہ لگا دی جائے، سود پہ لگا دی جائے تو وہ بھی حرام ہو جائے گا۔ بینکوں میں جو روپے ہوتے ہیں اس سے زکوٰۃ بھی کاٹتے ہیں اور منافع بھی ملتا ہے، کیا یہ جائز ہے؟ زکوٰۃ کاٹنا تو جائز ہے، منافع وہاں کا جائز نہیں ہے۔ اچھا اس طرف ہاں، اتوار کی تربیتی ورکشاپ جو ہے اس کے بارے میں ذرا غور سے سن لیں، سوالات آ رہے ہیں۔ اتوار کو ہم صبح 10 بجے یہاں مختصر درس قرآن بھی کرتے ہیں، درس حدیث بھی ہوتا ہے اور عربی کی کلاس بھی ہم نے شروع کر دی ہے۔ ہم ایک ورکشاپ اس میں منعقد کرتے ہیں، اس میں ہم آپ کو میٹیریل دیں گے، مضمون دیں گے، آپ وہ مضمون پڑھ کے لائیں گے، 40 صفحے کا 50 صفحے کا ایک مضمون ہوگا، آپ وہ پڑھ کے آئیں گے، اس پہ ایک صفحہ آپ لکھ کے لائیں گے اپنی طرف سے، اس کی سمری، اس کا جسٹ، اور جو پڑھنا چاہے گا ہم اس سے کہیں گے کہ وہ ہمیں پڑھ کے سنائیں، اس پہ کچھ گفتگو ہوگی، سوال جواب ہوں گے اور آخر میں اس کو میں مکمل کر دوں گا۔ یہ ورکشاپ بھی ہوگی۔ تو درس قرآن، درس حدیث، عربی کا سبق اور ورکشاپ، یہ 4 چیزیں 10 بجے سے لے کے تقریباً 12:30 بجے تک ہوگی، اور یہ کورس ہے تقریباً 3-4 مہینے کا۔ جن لوگوں نے اس کو اٹینڈ کیا ہم اس کو سند بھی دیں گے، اور یہ کورس اٹینڈ کر لینے کے بعد میں سمجھتا ہوں انسان اس قابل ہوگا کہ دین کو اچھی طرح سے سمجھ بھی سکے اور سمجھا بھی سکے۔ میری رائے میں جو لوگ یہ 4 ماہ کا کورس کر لیں گے وہ اس قابل ہوں گے کہ آگے دین کی ٹھیک سے تبلیغ کر سکے۔ میں آپ سے اپیل کروں گا کہ اس میں اتوار کے پروگرام میں آپ باقاعدگی سے تشریف لائیں۔ پراپرٹی کا کاروبار جائز ہے؟ کمیشن لینا جائز ہے یا ناجائز؟
جی پراپرٹی کا کاروبار جائز ہے، اور اس میں جائز طریقے سے جو کمیشن بنایا جائے وہ جائز ہے، اس میں کوئی دھوکہ فریب نہیں ہونا چاہیے، کوئی جھوٹی بات نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کے پاس ایک مکان ہے، آپ اسے بیچنا چاہتے ہیں، آپ کسی پراپرٹی والے سے کہتے ہیں کہ میاں یہ میرا مکان بکوا دو، میں تمہیں اس پہ 1% جتنے میں بکا اس کا 1% میں تمہیں دے دوں گا۔ اب وہ گاہک ڈھونڈ کے لاتا ہے اور مکان آپ کا بکوا دیتا ہے، لیکن گاہک ڈھونڈتے ہوئے وہ گاہکوں سے کوئی غلط بات نہ کرے، کوئی مکان میں کوئی عیب ہے تو اس کو بتا دے، اس میں کوئی غلط بات نہ کرے۔ اگر کوئی اس میں غلط بیانی دھوکہ فریب نہیں ہے تو یہ اس کی محنت ہوگی کہ اس نے گاہک ڈھونڈے اور ایک گاہک اس نے آپ کو لا کے دے دیا، اور آپ سے اس نے مکان بیچنے کا ایک صلہ، فرض کیجئے اس نے مکان آپ کا 1,00,000 میں بیچا تو اس کا 1% اگر آپ سے وہ لیتا ہے 10,000 روپے، تو میں سمجھتا ہوں اس کے لیے جائز ہے، 1,000 روپے بن جائے گا، جتنا بھی بن جائے۔ جی امام کی اقتداء میں سورہ فاتحہ پڑھنی ہے یا نہیں؟ پڑھ لینی چاہیے، بہتر ہے۔ جو ہی امام سانس لیتا ہے تو ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا پڑھتے جائیں، لیکن یہ نہیں کہ امام الگ پڑھ رہا ہو آپ الگ پڑھ رہے ہو، وہ درست نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ قرآن مجید کی آیت ہے کہ اذا قرئ، جب قرآن مجید پڑھا جائے تو تم خاموش رہو، اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون، جب قرآن پڑھا جائے تو تم خاموش رہو کرو، اس کو غور سے سنا کرو، تم پہ اللہ کا رحم ہوگا۔ اگر آدمی پہلے زکوٰۃ نہیں دیتا رہا، بعد میں خیال آیا کہ میں گنہگار ہو رہا ہوں، کیا جو زکوٰۃ اس نے پہلے ادا نہیں کی اس کے متعلق کا حکم ہے کہ وہ اب ادا کر سکتا ہے؟ اس کو بالکل پوری زکوٰۃ جو اس نے ادا نہیں کی اس کو کرنا پڑے گی۔ کیا عورت کے ساتھ اس کی پھوپھی زاد بہن کا بیٹا حج بطور محرم جا سکتا ہے؟ نہیں جا سکتا، اس لیے کہ وہ محرم نہیں ہے۔ یہ تو ہو گیا۔